تو بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا، کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، اور اسی میں آگے روایت ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تمام زہر دینے والی چیزوں سے، اذیت پہنچانے والی چیزوں سے اور ناپاک چیزوں سے، یعنی اشارہ ہے جنات کی طرف۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر بیت الخلاء میں شیاطین ہوتے ہیں، جب بندہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا یضربون ادبارہم، کہ وہ ان کی دبڑوں کو مارتے ہیں، یضربون علی ادبارہم نہیں ہے کہ ان کی دبڑوں پر، بلکہ یضربون ادبارہم دبڑوں پر مارتے ہیں، کلفانی دبڑوں کو مارتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک جو ہے وہ غلیظ معنی بنتا ہے اس کا، اگر ہم اپنی زبان پنجابی میں ترجمہ کریں تو یہ ہر واش روم میں ہوتے ہیں۔ جب بندہ جائے تو دعا پڑھ کے جایا کرے، اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے، نہیں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اندر جا کے نہیں پڑھنی، باہر سے ایسے جا رہا ہے چلتے چلتے پڑھ لے، اور بعد میں بایاں پاؤں داخل ہو کے واش روم میں جانا ہے۔ جب نکلنا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ غفرانہ کا کہہ دو کہ یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، غفرانہ کا یہ الفاظ کہہ دے۔ اور دوسرے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دور کی اذھب عنی مجھ سے عزا اذیت کو، وعافانی اور مجھے سکون دیا ہے۔ جب بندہ قضاء حاجت کر کے آتا ہے نا، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ چیز رک جائے نا، جو تکلیف ہوتی ہے کسی کو پوچھ کے دیکھ لو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے حادثہ، ان سے پوچھ کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو رک جائے، وہ تو ایک ہے نا کہ بلاک ہو گیا، رک گیا ہے۔ اور اگر آپ کسی سفر پہ ہیں کہ کسی کو قضاء حاجت ہو تو اس پہ گزرتی کیا ہے، اگر کوئی واش روم آس پاس نہ نظر آ رہا ہو تو وہ بس کہتا ہے بس تھوڑا سا آسرا ہو، گاڑی رکے تو پھر نہیں دیکھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ یہ ایسی اذیت والی چیز ہوتی ہے۔ یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب بندے سے یہ خارج ہو تو پھر اسلام ہمیں کہتا ہے اس کا رب کا شکر ادا کرو۔ یہ رب کی کتنی بڑی یہ بھی نعمت ہے، خالق کائنات جو ہے وہ بندے کی طبیعت ہلکی کر دیتا ہے، اور تکلیف دہ چیز جو ہے وہ نکال دیتا ہے، جو غذائیت ہے وہ بندے کو مل جاتی ہے، جو فضلہ جات ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت بہت بڑی ہے۔ یہ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کی لکیریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو اس سے بندے کی پہچان ہوتی ہے، یہ تو اب پتہ چلا ہے نا کہ ان سے پہچان ہوتی ہے، جب نہیں پتہ تھا نا آگے پتہ نہیں کیا کیا تحقیقیں ہونی ہیں۔ یہ لکیروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو اب پتہ چلا نا ان سے پہچان ہوتی ہے، انگوٹھے لگائیں جی، تھم لگائیں، یہ بایو میٹرک سسٹم ہو رہا ہے جی۔ تو اس سے پہلے تو یہ تھی یہ تحقیق کہ یہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں نا، یہ اگر لکیریں نہ ہوں تو بندے کے ہاتھ سے چیز جو ہے وہ پھسل جائے، ہاتھ میں چیز ٹکے نہ۔ یہ لکیروں کی ایک حکمت ہے، ایسی چیز جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، وہ پھسلتی نہیں ہے۔ اور مچھلی بندہ بالکل نہیں پکڑ سکتا تھا اگر یہ لکیریں ہاتھ میں نہ ہوتی۔ اب مچھلی کو جو پکڑا جاتا ہے وہ قوت سے پکڑا جاتا ہے، وہ نہیں چھوٹتی، اس لیے چھوٹتی کہ یہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں، کھردری ہو جاتی ہیں، مچھلی نکل نہیں سکتی۔ یہ لکیریں تک جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کوئی چیز خالق کائنات نے بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ یہ منہ کا تھوک ہے، تھوک، اس میں سائنس نے تحقیق کی ہے کہ یہ تھوک جو ہے اگر تھوک زیادہ ہو جائے تو وہ بھی برا لگتا ہے، رالیں باہر نکلتی ہیں، اور اگر کم ہو جائے نا، تھوک کم ہو جائے تو دانت جڑ جائیں گے، کیونکہ منہ خشک ہوگا، دانت جڑ جائیں گے، منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تھوک جو ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے خالق کائنات کی۔ تو خالق کائنات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ
जोड़ के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और फिर ये भी फार्मूला बता दिया, आसान तरीका, कि अगर जोड़ों का शुक्र अदा करना है ना तो फिर आप क्या करो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, शुक्र अदा हो जाएगा। ये खालिक कायनात के हुजूर जो है हर जोड़ का शुक्र अलग-अलग अदा करने की बजाय ये आप नमाज़ें अदा करें, उनका शुक्र जो है वो अदा हो जाएगा। बैतुल खला में जाने का और निकलने का तरीका ये बयान किया है। जामे तिरमिज़ी में क़ज़ाए हाजत करते वक्त किबला की तरफ मुँह करके बैठने से मना किया गया है। ये सही बुखारी में भी रवायत मौजूद है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतयतुमुल गाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता बिगाइती वला बौलिन। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को क़ज़ाए हाजत हो तो वो किबले की तरफ मुँह करके क़ज़ाए हाजत ना करे, ना पेशाब मुँह करके उधर करे, ना पखाना करते वक्त किबले की तरफ मुँह करे, ना ही किबले की तरफ मुँह करे, ना ही किबले की तरफ पिश्त कर, यानी अपना पिछला हिस्सा पुश्त भी नहीं करेगा और मुँह भी किबले की तरफ नहीं करेगा। ये मना है, हदीस पाक में मना कर दिया गया कि आपने उस किबले की तरफ मुँह करके ना पेशाब करना है, ना पखाना करना है। कुछ लोग इस तरह बना लेते हैं वाशरूम इधर को मुँह करके, तो वो भी मना है। हज़रत अबू अय्यूब फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पे पहुँचे शाम, तो वहाँ कोई इस तरह इस एंगल से बनाए हुए थे वाशरूम कि मुँह जो है वो किबले की तरफ होता था, तो हम जो है वो दूसरी तरफ रुख करके बैठ गए थे, हमने किबले की तरफ मुँह करके नहीं किया था। ये अदब है किबले का। और किबले की तरफ मुँह करके थूकना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग थू देते हैं, ला इल्मी में हो जाए तो अब वो ला इल्मी में हो गया, क़स्दन ऐसा अमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, सही इब्ने खुज़ैमा में ये रवायत मौजूद है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किबले की तरफ मुँह करके थूकते हैं क़यामत वाले दिन इस हाल में उठेंगे कि वो थूक उनके मुँह पर होंगे। कोई ये गवारा करता है मेरे मुँह पे कोई थूक दे, उनके अपने थूक उनके मुंह पे होंगे जो किबले की तरफ मुंह करके थूकते हैं। किबले की तरफ पाँव भी नहीं करना चाहिए। हाँ उज़्र है, यानी नमाज़ पढ़नी है ना, तो उसमें अगर किसी की टांग में सरिया है, वो ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है, वो तो उज़्र है ना, मजबूरी की हालत में इस तरह है। वैसे किबले की तरफ पाँव भी नहीं करना चाहिए। फतावा शामी में है कि किबले की तरफ पाँव करके बैठना या लेटना मकरूह तहरीमी है, और जो मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होता है वो गुनाहगार होता है, फासिक होता है। तो पता चला किबले की तरफ मुँह करके थूकना भी मना है, क़ज़ाए हाजत करना भी मना है। किबले का इतना अदब है क्योंकि वो हमारा किबला है, उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं, उसका अदब करना चाहिए। तो इसकी तरफ मुँह करके थूकना भी मना, पाँव करके सोना भी मना, लेटना भी मना, बैठना भी मना है। और किबला जो है ये चूँकि अल्लाह ताला के साथ इसको निस्बत है, इसलिए कोई भी ऐसा अमल जो है वो नहीं करेंगे जिससे किबले की जो है वो तज़लील होती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किबले का अदब किया और आपने ये तमन्ना की कि हमारा किबला यानी जिसकी तरफ हमने मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, या अल्लाह वो काबा बना दे। तो हालत नमाज में खालिक कायनात ने फरमाया कि अपने मुँह को किबले की तरफ फेर लो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी है, अल्लाह का घर भी है, इसका बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सब ने सुना होगा, बहुत पाई के वली और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपको किसी ने बताया फ़लाँ इलाके के एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत नेक हैं, आप नेक लोगों से मिलते थे, कहते थे वो अल्लाह वाले वली हैं। तो आप कहते हैं चलें उनके पास जाते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, चलते हैं। तो जब आप आ रहे थे वो हज़रत मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते निकलते उन्होंने किबले की तरफ मुँह करके थूक दिया। आप मिले बगैर वापस हो गए। कुछ दोस्त साथ रुफ़ाका थे, उन्होंने कहा, शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि हुजूर अभी मिले भी नहीं, वापस हो गए। कहा कि ये वली नहीं हो सकते। अर्ज़ की हुजूर कैसे, आपने कैसे पहचान लिया? कहा कि जिसे रब के घर का एहतराम और अदब नहीं है वो वली कैसे बन सकता है? कहा कि मैंने देखा है वो मस्जिद से जब निकल रहा था उसने किबले की तरफ मुँह करके थूका था। ये
ادب ہے قبلے کا، اللہ والے ادب کرتے ہیں۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو راستہ مسجد کی طرف جاتا تھا کبھی اس راستے پہ انہوں نے تھوکا نہیں تھا، یہ ان کا عالم تھا حضرت بایزید بسطامی نے۔ قبلے کا ادب یہ ہمیں حدیث پاک نے بھی سکھایا ہے، ہمارے اسلاف نے بھی سکھایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی سکھایا ہے۔ فتاوی شامی میں بھی ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں کرنا، اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ تھوک قیامت والے دن اس کے منہ پہ ہوگا اور پتہ چلے گا یہ وہ شخص ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا تھا۔ ہاں اگر منہ ادھر ہے آپ نیچے منہ کر کے تھوک دیتے ہیں تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہوا۔ یعنی آپ بائک پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ ادھر منہ کر کے نہیں تھوک سکتے، وہ کوئی ادھر بائک والا جا رہا ہے یا بائکیں جا رہی ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں، اگر آپ ادھر منہ کر کے تھوکیں گے ہو سکتا ہے وہ ایسے پیچھے جو دائیں طرف ہے نا تو پیچھے جو ہے وہ آنے والے ہیں ان کے اوپر تھوک پڑ جائے گا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد کا آپ نے خیال نہیں کیا، وہ تو چلو حقوق اللہ، یہ حقوق العباد کا خیال نہیں کیا تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔